عالم کے لیے اگر اس نے کوئی آگے پڑھانا ہے نا تو ایک پائیہ پڑھانے کے لیے پیچھے ایک من کا علم پورا چاہیے. ہمارے مدارس میں ٹیچر ٹریننگ کوئی ہے ہی نہیں. جتنی عرب کنٹریز ہیں ان میں بھی میں گیا ہوں, جتنی ہماری ایشین کنٹریز ہیں ان میں بھی میں گیا ہوں, تمام کے اندر وہ اسلام موجود نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں موجود. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ماشاءاللہ تفسیر بہت اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بگاڑ میں 90% تو کم از کم میڈیا کا ہاتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہج اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی نشست میں میں ہوں حافظ خبیب میاں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ان میں خاص بات یہ ہے کہ وہ الحمدللہ میڈیا پر بہت اچھے انداز میں اور بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں. تو میرا بھی تعارف ان کا میڈیا کے حوالے سے ہی ہے. خصوصاً مجھے ان کا جب پہلی دفعہ تعارف ہوا تو حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ کے توسط سے میری ان کے ساتھ فون پر بات ہوئی. بغیر دیر کی ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے مشن اور جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام کیا حال چال ورحمۃ ہے؟ اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وبرکاتہ. خیریت سے اللہ ہیں؟ کا شکر, ٹھیک ہے. آپ الحمدللہ کی سب خیریت ہے. سب سے پہلے آپ کے ہم شکر گزار ہیں, آپ تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ اپنی ٹیم کے ساتھ. تو آپ کا بھی, آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ نہج اسٹوڈیو نے ہمیں موقع دیا ہے ایک ملاقات کا. سب سے پہلے اپنا تعارف اور اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ مختصر آپ اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں. میرا نام ہے جی محمد رفیق, صحیح. ولدیت محمد یوسف. صحیح. میری جو پیدائش ہے وہ 1976 میں ہے. صحیح. میرے بچپن کے تقریباً کوئی 15 سال کے قریب سعودیہ میں گزرے. ماشاء اللہ. پیدائش ادھر پاکستان میں ہوئی ہے ادھر پیدائش پاکستان کی ہے. کس شہر میں؟ ساہیوال میں. صحیح. اور پھر جو ہے وہ زندگی کے اس ابتدائی دنوں میں ہی والد صاحب میرے مکہ مکرمہ میں امام عبداللہ ابن سبیل کے ہاں جاب کرتے تھے. اچھا. ان کے گھر میں ان کی لائبریری میں ہی جاب تھی, تو انہوں نے ہمیں اپنے گھر کے بیک سائڈ پہ ہی جگہ دی ہوئی تھی, اور اتفاق یہ تھا کہ وہاں اردو بولنے والے کوئی اور تھے ہی نہیں. صحیح. سوائے گھر کے 2-3 لوگوں کے. تو بچپن سے ہی وہ ایک عربی لینگویج بھی شروع ہو گئی. ماشاءاللہ. پھر وہیں مکہ مکرمہ میں ہی شیشہ ایک علاقہ ہے جی بن دود جو, شیشہ جیسے. ہاں جی, تو یہ جمرات مینا سے نکلتے ہیں تو آگے کر کے وہاں ایک سکول تھا مدرسہ عثمان بن عفان, وہیں پہ میں نے ابتدائیہ کیا. اور بہت بڑی مسجد تھی, مسجد الفقیہ, وہاں پہ, اور حرم مکی میں وہاں پہ کچھ قرآن مجید کے کچھ سفارش کرنے کا موقع ملا. تو یہاں واپس جب آئے تو 89 کے آخر میں تھا, 89 کے قریب یا 90 میں. صحیح. تو بس چونکہ پیچھے ایک تھوڑا سا مذہبی گھرانہ تھا, والد صاحب بھی ایک مذہبی تھے, تو آتے ہی سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دینی تعلیم جو ہے وہ پوری کی جائے. تو سٹارٹنگ میں مجھے دیوبندیوں کے پاس پڑھنے کا موقع ملا. میں نے ان کے ہاں پورا فارسی پڑھا 1 سال. اس کے بعد جو ہے وہ بس ایک زندگی میں ایسے ماحول ہوا کہ والد صاحب کا تعلق چونکہ زیادہ تر اپنی جماعت اہل حدیث کے ساتھ تھا. صحیح. تو ابتدا میں جامع عزیزیہ ساہیوال, جی وہاں بابا کچھ جی دیر, کا جو, ہاں جی, بابا جی کے دنوں میں بہت اچھی دوستی رہی, ان سے کچھ دیر پڑھنے کا موقع ملا. تو وہاں سے میں تقریباً 93 میں پھر ستیانے بنگلے میں آ گیا تھا مولانا عتیق اللہ صاحب کے پاس. ماشاءاللہ. تو ان دنوں میں جو شعبہ کتب ہے اس کی پہلی کلاس چل رہی تھی جو انہوں نے نئی شروع کی ہے. صحیح. ستیانے بنگلے میں. ستیانے بنگلے میں. ویسے شعبہ حفظ تو ان کو پرانا چلتا تھا. تو میں پہلی دفعہ ہی آ کے کلاس میں بیٹھا تھا, تو مجھے ڈائریکٹ انہوں نے کہا جس کو عربی آتی ہے, سب کچھ آتا ہے. تو مجھے پہلے 2 سال جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے اور تیسرے میں بٹھا دیا گیا. صحیح. تو مجھے عربی تو آتی تھی لیکن عربی گرامر نہیں آتی تھی مجھے. تو میں پہلی دفعہ کلاس میں بیٹھا تو میرے استاد تھے ابو نعمان بشیر صاحب, جی ہدایت النحو پڑھانے لگے. تو انہوں نے کہا جی یہ مختصراً منسوب ہے حال ہونے کی وجہ سے.
تو مجھے سوال کرنے کا بڑا مطلب جذبہ ہوتا تھا. میں نے کہا جی حال کا مطلب کیا ہے, منصوب کا مطلب کیا ہے؟ تو لڑکے سارے میری منہ طرف دیکھنے لگے کہ بھائی تیسری کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا منصوب کیا ہوتا ہے. تو ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی تھے اسی کلاس میں, قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب. اس وقت وہ برطانیہ میں, جو وہاں کا ہماری مرکز جمعیت اہلدیس کے ناظم اعلیٰ ہیں. تو ہم کلاس فیل ہوتے, کلاس کے بعد مجھے باہر لکھنا. میں نے کہا یار مجھے گرامر نہیں آتی, مجھے کیا کرنا ہے؟ تو ایک ہفتے میں میں نے علم النحو پوری زبانی یاد کر لی, ماشاءاللہ, اردو والی. پھر ہدایت النحو ہمیں عربی میں پڑھائی جاتی تھی, تو اس کا متن میں نے حفظ کیا. ماشاءاللہ. اس سے یہ ہے کہ مجھے ان 2 سالوں میں استعانے میں, اور اتفاقاً یہ ہے کہ بڑے بڑے اساتذہ تھے. اس طرح ہمیں پڑھانے والے تھے عبداللہ امجد چھتوی صاحب, قافیہ ہمیں وہ پڑھا رہے تھے, اصول شاشی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے. اسی طرح عبدالغفار امان صاحب تھے. ان اساتذہ سے ایک ہمارے بہت اچھے استاد تھے مولانا عبدالکریم صاحب, وہ بعد میں وفات پا گئے. تو وہاں سے پڑھنے کے بعد میں نے استعانے میں 2 کلاسیں کی, اور پھر جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں چلا گیا. جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں بھی اتفاقاً یہ ہے کہ 2 سال ہی پڑھنے کا موقع ملا, اور 96 میں مرکز التربیہ کے نام سے اب شریف صاحب نے ادارہ شروع کر لیا. اچھا, تب یہ شروع ہوا تھا, پہلا سال تب تھا؟ پہلا سال تھا, اور ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ 2 سالوں سے. یہی ٹھیک ہے. لیکن حافظ صاحب کے پاس ویکلی کلاس ہوتی تھی 2 دن, ایک دن بدھ اور جمعرات کو. بدھ کو لیتے تھے جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں, اور جمعرات کو لیتے تھے مقدس مسجد گھر میں. تو میں باقاعدہ استعانہ سے ہم 3 ساتھی آیا کرتے تھے یہ کلاس پڑھنے کے لیے. تب ہمیں وہ شرقۃ النداء پڑھا رہے تھے اور سبل السلام پڑھا رہے تھے. تو باقاعدہ ادارے کا جب آغاز ہوا, تو میں جب جامعہ سلفیہ گیا تو میں نے رہائش حافظ صاحب کے پاس رکھی تھی مقدس مسجد میں, اور پڑھنا شروع کیا تھا جامعہ سلفیہ میں. تو جیسے ہی ادارہ آغاز ہوا تو میں ان کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا. تو پھر ہمیں تقریباً ساتھ ساتھ جامعہ سلفیہ بھی چلتا رہا. اس ٹائم ہمارے پاس کلاس 2nd ٹائم میں ہوتی تھی, اور ہمارے ساتھی جو تھے وہ تقریباً دنیا کے بہت سارے ممالک سے تھے. ایک ساتھی جو ہے وہ فرانس سے تھے, 3 ساتھی سوڈان سے تھے, اور ایک ساتھی بلکہ ریاض سے بھی آئے ہوئے تھے. اور اس طرح کر کے ایک ہمارا بہت اچھا گروپ تھا. ہم نے اس پہلا جو بیچ نکلا مرکز تربیہ سے, وہ اتنا اچھا نکلا کہ ہم 4 سال ہمیں لگے, سن 2000 تک ہم وہاں پڑھتے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے میں نے, مطلب جو بھی کوئی بیان کرنا یا علم سیکھا ہے, تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ میرے استاد حافظ شریف صاحب کو جاتا ہے. کریڈٹ ان کو جاتا ہے. کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور ان کے ساتھ ایک نرم مزاجی یہ سیکھی میں نے اپنے استاد حافظ مسعود عالم صاحب سے. حالانکہ نرم مزاجی تو شیخ کا بھی خاصا ہے ماشاءاللہ. خاصا ہے. تو ہم جب مرکز تربیہ میں ہماری کلاسیں شروع کی تھیں تو بالکل دیواریں تھیں کمرے, وہاں جو لائبریری وغیرہ بنی ہے وہ ہمارے سامنے, ہم تو نیچے وہاں صفیں ڈال کے جو ہے وہ سوتے ہوتے تھے. تو جیسے ہی ہم وہاں سے فارغ ہوئے سن 2000 میں, تو ظاہر ہے کہ پھر میدان عمل میں آنا تھا. تو باقی سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں بھیج دیا گیا. حافظ صاحب نے مجھے وہیں پڑھانے کے لیے رکھ لیا. تو اب جو اگلا بیچ آیا اس میں بھی بڑی نامور شخصیات ہیں آج کی. اس میں شریف اللہ شاہد صاحب جو یو کے میں ہوتے ہیں وہ بھی تھے, اور بھی کافی ساتھی تھے. تو یہ جو ہے دوسرے بیچ میں ان کو پڑھاتا تھا. اب وہاں پہ ہم یعنی 4 استاد تھے, حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی, حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور مولانا ارشاد العصری حافظہ اللہ تعالی, اور چوتھا میں تھا. تو اب ظاہر ہے کہ حدیث ان کے موقع پہ میں تو نہیں پڑھاؤں گا, وہی پڑھائیں گے. تفسیر ان کے موقع پہ ہوتا ہوا میں تو نہیں پڑھاؤں گا, وہی پڑھائیں گے. تو میرے حصے میں جو سب سے بڑا آیا وہ آیا عربی لینگویج اور عربی گرامر. چونکہ حافظ صاحب نے جو ہمیں پڑھایا تھا شرح قطر النداء, اس میں جو قطر النداء کا متن ہے ہم نے اس کو الگ نکال کے حفظ کرنے کی کوشش کی. وہ الگ باتیں پورا نہ ہوا, لیکن پورا کرنے کی. تو حافظ صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ نحو صرف میں ذرا اچھی جو ہے وہ گرفت ہے. تو پھر میں جب پڑھتے تھے تو تب بھی رات کے موقع پہ
عشاء کے بعد سب اپنے ساتھیوں کو قرآن مجید سے اجرا کروانے کی میری ڈیوٹی ہوتی تھی. صحیح، ادارے کی طرف سے یا ادارے اپنے کی- شوق سے؟ اپنے شوق سے یا کچھ ادارے میں ہوتا تھا کہ سارے مل کے اجرا کرتے ہیں، تو وہ میں کیا کرتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ 2 سال وہاں پڑھانے کا موقع ملا. سن 2002 میں کچھ اساتذہ کی ضرورت پڑی جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں. تو ہماری جو ہائی کمانڈ ہے مطلب پیچھے سے، وہ ہمارے استاد حافظ شریف صاحب کے پاس ہی تھی. صحیح. تو مجھے انہوں نے جامعہ سلفیہ میں بھیج دیا پڑھانے کے لیے. ان دنوں میں یہ فہم قرآن کے نام سے، جیسے لاہور میں یہاں پہ پروفیسر ہاں جی، عطا الرحمان ثاقب عطا الرحمان ثاقب صاحب تھے، تو فیصل آباد میں ہم نے شروع کیا تھا. تو وہ جو فہم قرآن کی ساری ذمہ داری تھی وہ میرے پاس تھی، مرکز تربیہ کی طرف سے شروع کیا گیا تھا. تو ہم نے فیصل آباد میں بہت سی جگہوں پہ کلاسز کی، تو ان میں بھی اکثر میں ہی پڑھاتا تھا مختصر طریقے سے. تو ان دنوں میں ایک ہمیں خلاصہ تیار کرنا پڑا کہ نحو کا ہم جو عوام الناس کو پڑھا سکیں. تو ایک چھوٹا سا کتابچہ تسہیل النحو کے نام سے باقاعدہ پرنٹ ہوا، جو جیسے عطا الرحمان ثاقب صاحب کی تو کافی بڑی کتاب تھی، تو ایک چھوٹے سے سائز سے پرنٹ ہوا. تو 2 سال جامعہ سلفیہ پڑھانے کے بعد اب یہ ادھر بھونگا بلوچہ میں حفظ صاحب کے پاس ادارہ شروع ہو گیا تھا، قاری صاحب صاحب نے یہاں شروع کیا تھا. تو ادھر بھی اساتذہ کی ضرورت تھی، تو مجھے حافظ شریف صاحب کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ اب وہاں جائیں بطور استاد. بطور استاد. یہاں پہ تقریباً کوئی 1.5 سال میں نے پڑھایا. پھر کچھ ایسے مطلب کچھ مسائل تھے، وہاں رہنے کا کچھ ایشو تھا، کچھ مسائل تھے، تو میں یہاں سے چلا گیا اسلام آباد. اسلام آباد میں گیا تھا، بیسک تو میں نمل میں پڑھنے کے لیے گیا تھا کہ میں کچھ آگے نمل میں کورس کرنا چاہتا ہوں. لیکن جا کے ٹھہرا میں ایز اے مہمان جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں. صحیح. تو وہاں میرے ساتھی پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو یہاں ہمیں ضرورت ہے، یہاں پڑھاؤ. تو مجھے وہاں پڑھانے کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا. لیکن 1 مہینے بعد فیصلہ ہوا جی ان کو مدیر تعلیم بنا دیا جائے. اچھا، ماشاء اللہ. تو میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد کا ایز اے مدیر تعلیم یا پرنسپل کے طور پہ وہ مجھے عہدہ دیا گیا. تو وہاں سے پھر جامعہ سلفیہ میں G8 میں مسجد امام بخاری تھی. میری اکثر کوشش رہی ہے کہ میں اپنے تعلیمی سفر میں یا اپنے پڑھائی کے سفر میں ادارے میں کم رہتا ہوں. اکثر یہ تھا کہ رہائش اپنی الگ ہی تھی. تو میری رہائش میں نے اپنا شروع کیا ہوا تھا، اس میں مسجد امام بخاری ہے وہاں پہ G8 میں، وہاں پہ ایک روم رینٹ پہ لے کے وہاں پہ رہنا شروع کیا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ میں شام کو چونکہ میرا کام اکثر کمپیوٹر سے میں سن 2000 سے اٹیچ تھا جب سے مرکز تربیت سے فارغ ہوئے. بلکہ میرا خیال ہے کہ اس دور میں لوگوں کو اتنا آن لائن پڑھانے کا بھی شاید وہ سسٹم نہ ہو، یا آن لائن بزنس کا بھی اتنا نہ آئیڈیا ہو جس دور میں میں نے یہ شروع کیا تھا. سن 2000 میں جب میں مرکز تربیہ میں ایز اے مدرس تھا شروع میں، تو میں نے ایک آن لائن دیکھا کہ عربی ویب، چونکہ میری زیادہ ایزی تھی، تو مدینہ یونیورسٹی والوں نے ایک ایڈ دیا تھا کہ 21 دن کا کورس ہم آن لائن کرا رہے ہیں، تو جو لوگ اس میں کرنا چاہیں گے ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے دیں گے. تو میں نے بڑا جوائن کر لیا. وہ اس وقت ایک سافٹ ویئر چلتا تھا پال ٹاک، آج کل بھی چلتا ہے پال ٹاک. تو پال ٹاک کے تھرو عربی کیٹیگری میں، اسلام کیٹیگری میں وہ پروگرام ہوگا. تو وہ میں نے پروگرام ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ اس وقت جو نیٹ ملتا تھا وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے ملتا تھا، پاک نیٹ کے نام سے یا فلاں چلتا تھا، گرو ہوتا تھا کارڈ ایک وول. بلکہ اس وقت ابھی گوگل بھی نہیں آیا تھا. ہاں جی، یاہو ہوتا تھا، یاہو یا MSN ہوتا ہے، سب سے بڑا MSN میسنجر ہوتا تھا جو سارا کچھ ہوتا تھا. تو ان دنوں میں نے وہ کورس کیا. تو اس میں پڑھانے والے تھے ایک ڈاکٹر عاصم القریوطی تھے اور ایک ڈاکٹر طاہر الترہونی تھے مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے. 21 دن کا کورس کروایا. چونکہ ہمارے پاکستان سے کوئی نہیں تھا. اتفاق یہ ہے کہ پال ٹاک پہ اکنا اسلامی سرکولیشن نہ تھا، امریکہ کی بہت بڑی ٹیم کام کر رہی تھی، بڑے بڑے لیکچر تھے اور اردو میں تھے. اور پاکستان سے بھی بہت زیادہ ٹیمیں اور ایکٹیو تھیں. پاکستان سے الہدا کی طرف سے، یا یہ والے الہدا جو کہ ایک الہدا کی برانچ لندن میں، یا ایک الہدا کی برانچ جو ہے وہ جو امریکہ میں تھی. اسی طرح ایک نور القرآن انسٹیٹیوٹ
ڈاکٹر عفت مقبول صاحبہ اس وقت ناروے میں ہوتی ہیں، وہ بوسٹن سے چلا رہی تھیں. اسی طرح ایک الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے نیو جرسی سے چل رہا تھا. یہ سارے لوگ جو ہے وہ پال ٹاک پہ ہی تھے. صحیح. تو جیسے ہی میں نے وہ کورس کروایا تو 21 دن میں، اب چونکہ باقی جو اس میں شامل ہوئے تھے کوئی یورپ سے، کوئی امریکہ سے، جن کو عربی بھی اتنی اچھی نہیں آتی تھی، بس گزارا ہوتا تھا. اب مجھے عربی بھی بہت اچھی آتی تھی، میرا لہجہ بھی وہی عربی والا تھا، کیونکہ ابھی میں بولوں تو مجھے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ عربی بول رہا ہے پاکستانی بول رہا ہے، کیونکہ بچپن سے سیکھا تھا. اصل تو چیز ایکسنٹ ہوتی ہے. ایکسنٹ تھا. تو وہ کورس ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، میں نے پرائیویٹ میں اپنے ٹیچر عاصم القریوطی کو میسج کیا کہ اگر یہی کورس جو آپ لوگوں نے عربی میں کروایا ہے میں اردو میں کروا دوں اسی پروگرام پہ، تو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے؟ تو چونکہ میں نے 21 دن ان کے ساتھ گزار لیے تھے، ان کو پتا تھا اس کو سب کچھ. اب ظاہر میں مرکز تربیہ سے پڑھ چکا ہوں، وہ نحو صرف ساری جان چکا ہوں، حدیث میں تخصص گویا کہ ہو چکا ہوا ہے، تو وہ تو ابتدائی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا جی اگر آپ بھی کروا دیتے ہیں یہاں اردو میں، تو جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے ان کو بھی ہم سرٹیفکیٹ مدینہ سے بھیج دیں گے. صحیح، زبردست. اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہاں تھی. جی. تو میں نے اس وقت ایک فری ویب سائٹ چلتی تھی جیو سٹی یاہو کی ایک ڈومین ملتی تھی. صحیح. تو وہ سیدھی لی، اس پہ ان پیج پہ ٹائپ کر کے یہ ہوگا کورس میں، یہ ہوگا، ڈیٹیل ڈالی اور اس کا لنک لیا اور پال ٹاک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو سینڈ کر دیا. اتفاقاً اس میں جن لوگوں نے جوائن کیا وہ ان اداروں کے سب سے بڑے بڑے لوگ تھے. وجہ یہ تھا کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ تھا. ہاں جی. اسلامی سرکیشن نارتھ امریکہ سے بڑے لوگ آ گئے، نور القرآن سے آ گئے، الرحمہ سے آ گئے، الہدا سے آ گئے، کافی لوگ آ گئے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ 21 دن وہ جو میرا پڑھانا ہے وہ میری ساری بیس بنی ان اداروں کے ساتھ، ان بڑے بڑے اداروں کے ساتھ. تو وہ چونکہ پڑھانے والے بھی، چونکہ پڑھنے والے بھی تھوڑے سے بڑے لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، اس طرح کے تھے. اور مجھے وہ مین اس میں بڑی چیز تھی اصول حدیث، اور ٹائم پیریڈ بھی 21 دن کا تھا. 21 دن میں 3 ہفتوں میں میں نے اتنا اچھے طریقے سے پڑھایا کہ ان لوگوں سے بہت اچھے ریلیشن ہو گئے. سب کے سرٹیفکیٹ بھی امریکہ وہ اسلام یونیورسٹی سے آئے. میرا سرٹیفکیٹ بلکہ حفص صاحب گئے تھے سعودیہ میں، وہاں ڈاکٹر عاصم القریوطی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا سرٹیفکیٹ حفص صاحب کو دیا تھا، اور حفص صاحب وہاں سے لے کے آئے تھے کہ یہ آپ کا اس کورس کا سرٹیفکیٹ ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر میں آن لائن پڑھانا شروع کر دیا. ابھی آپ نے ذکر کی تھا اساتذہ میں عبداللہ امجد چھتوی صاحب کا. ایک ماشاءاللہ کافی بڑی شخصیت ہیں آپ کے اساتذہ میں رہی ہیں. شیخ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اساتذہ میں سے فیورٹ آپ کے کون سے، یا جن سے آپ نے سب سے زیادہ استفادہ کیا؟ دیکھیے سارے اساتذہ بہت اچھے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت بڑا فیورٹ کہہ گئے تو وہ تو حافظ شریف صاحب کو میں نام لوں گا. ان کے علاوہ مطلب یہ تو ماشاءاللہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ ان کے شاگرد خاص ہیں. ان کے علاوہ اگر کسی کو بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا تو شیخ عبداللہ امجد چھتوی صاحب کو دینا چاہوں گا. صحیح. ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان کا ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ہر چیز کی تہ میں جا کے، باریکی میں جا کے وہاں سے بات کو اٹھاتے تھے. استاد کے پڑھانے میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ لیکچر دے رہے ہیں آپ کو اس پہ پورا خود دسترست ہو، اور اس میں آپ ہر پوائنٹ بائی پوائنٹ لے کے جا رہے ہوں. صحیح. اگر ایک استاد ایک پوائنٹ یہاں سے اٹھا لے، ایک وہاں سے اٹھا لے، ایک وہاں سے اٹھا لے، تو پڑھنے والے کنفیوژن ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک دفعہ جو ہے وہ استاد عبداللہ امجد چھتوی صاحب پڑھا رہے تھے تنازع و فعلان. تو وہ انہوں نے، اب یہ تنازع و فعلان کا ایک ایسا سبجیکٹ تھا نحو میں جو بڑا مشکل سے سمجھ آتا تھا، 2 فعل آپس میں تعارض کر رہے ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو. تو وہ سارا انہوں نے پڑھا لیا. پڑھانے کے بعد سب کلاس میں سے کہتے کوئی لڑکا ہے جو اس کا 2 منٹ میں خلاصہ بیان کر دے. تو میں نے کہا جی میں بیان کر دیتا ہوں. وہ میں نے کھڑے ہو کے بیان کر دیا. بعد میں وہ لڑکوں نے اس کو ہاتھ سے لکھا، جی آپ نے جو بولا ہے وہ ہمیں لکھنا ہے کہ یہ سارا خلاصہ اس کا کیا آ جاتا ہے. تو وہ ان کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا. شیخ عبداللہ امجد چھتوی شیخ صاحب. ابھی جو ویسے تو کافی زیادہ مدارس ہیں، آپ وزٹ کرتے ہوں گے، ان کے اوپر گہری نظر بھی رکھتے ہوں گے. کیا وجوہات ہیں کہ جو آج سے 10 سال 15 سال پہلے کے ٹاپ کے مدارس سے ابھی ان کا نام ہی نہیں سننے کو ملتا، حالانکہ ان میں اساتذہ اور فیکلٹی ابھی بھی بہت اچھی؟ اصل میں نا فیکلٹی اگرچہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی پہلے اچھی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اچھی نہیں؟ اتنی نہیں اچھی ہے جتنی پہلے اچھی تھی.
دوسرا یہ کہ اس وقت پہلے جو اساتذہ میں پڑھاتے تھے نا، ان کو پڑھائی کے علاوہ دوسرا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا تھا، صحیح، صرف وہی کام کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت معاشی مشکلات ایسی ہوئی ہیں کہ پڑھانے والے جو ہیں وہ ان کو پڑھا بھی رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ مصروفیات اور بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ صحیح، ایک یہ بھی وجہ ہے۔ جس دوسری کی وجہ مطالعہ نہیں کر پاتے شاید۔ مطالعہ نہیں کر پاتے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے جو چیزیں ڈیپلی پڑھائی جاتی تھیں اب وہ ویسی نکل گئی ہیں سلیبس سے۔ صحیح، مثلاً ہم نے تو قدوری بھی پڑھی تھی، اصول شاشی بھی پڑھی تھی، نور الانوار بھی پڑھی تھی، اب تو یہ سلیبس میں ہے ہی نہیں۔ صحیح، اب تو یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کتب کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیں ضرورت اس انداز سے تو نہیں ہے، لیکن ان کو کسی ایسے انداز سے اگر لایا جائے، کچھ ایسی بکس ہیں ان کے متبادل میں کہ وہ ان کی جگہ کور کر سکتی ہیں، لیکن جو نہیں لکھی گئی ہیں یا ایک آدمی کا ذہن وسیع کرنے کے لیے۔ صحیح، اب اگر ہم میتھ پڑھتے ہیں تو میتھ میں سے کتنے کلیے ہیں جو ہمیں زندگی میں کام آتے ہیں؟ بہت کم، لیکن اس سے پڑھنے سے ایک مائنڈ کھل جاتا ہے۔ اگر ان کتابوں کو اس انداز سے پڑھایا جائے تو ایک مائنڈ کھل جائے گا، ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا، تاکہ جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں۔ ایک بندہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عالم کے لیے اگر اس نے کوئی آگے پڑھانا ہے نا تو ایک پائیہ پڑھانے کے لیے پیچھے ایک من کا علم پورا چاہیے، بالکل، اور ساتھ حکمت بھی چاہیے، حکمت بھی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں حکمت کی کمی ہے، اسلوب کی کمی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ بڑے اساتذہ نے زندگیاں گزار دی تھی۔ آج کل جی سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے ٹیچر ٹریننگ۔ ہمارے مدارس میں ٹیچر ٹریننگ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں تو میں ایک مثال دے رہا ہوں شیخ، میں جا کے کہتا ہوں یا کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ جی میں پاکستان کا ٹرینر، اور یہ سب سے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں میں نے ادھر ٹریننگ دی ہیں، اور آپ کو پتا ہے ٹریننگ کے لاکھوں روپے ملتے ہیں، ہاں جی، تو میں آپ کے جامعہ کو فری ٹریننگ دوں گا، تو انہوں نے گستاخی سمجھ لینا، گستاخی سمجھیں گے، انہوں نے کہنا آپ ہمیں ٹریننگ دیں گے، آپ تو جاہل، آپ کے منہ پہ داڑھی بھی نہیں ہے اور آپ نے پینٹ شرٹ پہنی۔ ہاں جی، یہ بھی تو مسائل ہے، یہ بھی مسائل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹریننگ اصل میں سب سے بڑی بات یہ، میں نے اپنے علاقے میں کوشش کی خطبہ کو جمع کر کے یا مساجد کے اساتذہ کو جمع کر کے ایک ورکشاپ رکھی جائے۔ میں گزشتہ 2 سالوں سے اس پہ پلاننگ کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ صحیح، یہ ان سب کو لایا کیسے جائے گا کہ ان کا لیکچر تو ہے نہیں ہے، آپ کو 2 دن ان کو یہاں رکھنا ہے، تو ہر بندہ سمجھتا ہے میں اپنی ایک مسجد میں یونیورسٹی ہوں، اور مجھے سارا چیز ہر چیز تو پتہ ہے، مجھے ہر چیز تو پتہ ہے۔ تو یہ ایک ہمارا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ سارے ہوتے ہیں خطیب، وہ سننا چاہتے ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے، کیسے سنیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دینی مدارس میں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں نا کہ ہمارے اس ملک میں بلکہ بر و صغیر میں جو ایک مذہب زیادہ موجود ہے، اس کی وجہ بھی مدارس ہے کہ کم از کم دین اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ عرب کنٹریز، میں نے تقریباً ساری کنٹریز دیکھی ہیں، جتنی عرب کنٹریز ہیں ان میں بھی میں گیا ہوں، جتنی ہماری ایشین کنٹریز ہیں ان میں بھی میں گیا ہوں، تمام کے اندر وہ اسلام موجود نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوڑا مدارس کا کام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تہذیب یہاں نہیں ہے، وہ ایک حکمت نہیں ہے، مہذب انداز نہیں ہے، لیکن کم از کم کہیں نہ کہیں مدارس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابھی آپ کا علاقہ تو آبائی علاقہ تھا ساہیوال، پھر آپ نے اسٹڈی کیا مکہ میں، اور اس کے بعد فیصل آباد کے زیادہ تر مدارس میں آپ نے پڑھا، پھر اسلام آباد گئے۔ تاندلے والے واپس کیسے پہنچے ہیں؟ مطلب یہ کس اصل میں تاندلے والا ہمارا ننہال ہے، صحیح، والدہ کی طرف سے، اور ہمارے والد صاحب بھی پہلے ادھر سے ہی ہوتے تھے، لیکن ساہیوال میں ہماری کچھ زمینیں تھیں، کچھ پراپرٹیز تھیں، تو والد صاحب وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ تو والد صاحب کی آخری عمر میں ہم سارے کے سارے واپس اپنے آبائی علاقے میں تاندلے والا اس علاقے میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے تھے۔ وہاں کی جو ہماری کچھ زمینیں تھیں یا کچھ پراپرٹیز تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے ادھر شفٹ ہو گئے تھے۔ تو پھر آگے سارا کا سارا سفر یہاں سے ہی شروع ہوا، تاندلے والا سے آگے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں مطلب جامعہ سلفیہ کے دوران ہی وہاں سے
یہ جو آپ اسکول کی بات کر رہے تھے الرحمہ اسکول، وہ میں نے ہی شروع کرایا تھا، جس میں سارا کا سارا اسپانسر تھے UK الرحمہ ٹرسٹ والے، لیکن اس کو 4 سال تک میں نے ہی رن کیا تھا۔ 4 سال کے بعد مجھے دبئی میں جانا پڑ گیا، تو میں یہ سارا سسٹم ان کے ہینڈ اوور کر کے میں دبئی چلا گیا تھا سن 2012 میں۔ سن 2012 سے لے کے سن 2018 کے آخر تک میں دبئی میں رہا۔ ادھر آپ کی کیا مصروفیات؟ وہاں پہ زیادہ تر تو بزنس کی مصروفیت تھی۔ شروع میں سٹارٹنگ میں جاب تھی، جاب بہت اچھی جاب تھی، مطلب یہ ہے کہ کافی ویلیویبل جاب تھی، کسی پرائیویٹ چارٹرڈ طیاروں کے ایئر لائن میں ایز اے عربی ٹرانسلیٹر کے، تو کافی بڑی جاب تھی۔ اس میں مطلب آج کل کے حساب سے شاید اتنا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ مرسڈیز گاڑیاں ملی ہوئی ہوں اور اس طرح کر کے ہو۔ تو وہ بہرحال اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ بزنس میں انوالو ہو گئے۔ یہ ہے کہ میں نے دبئی کے اس پورے عرصے میں جمعہ نہیں چھوڑا پڑھانا، ادھر ہی پڑھاتے ہیں؟ ادھر ہی پڑھاتا رہا۔ میں نے بڑی کوشش کی دبئی محکمہ اوقاف کی طرف سے مل جائے، شارجہ کی طرف سے مل جائے، آخر اجمان کی طرف سے مجھے ایز اے بدیل کے رکھ دیا گیا، یعنی جہاں نہیں ہوگا وہاں آپ کو بھیج دیں گے۔ اس پورے سفر میں سن 2012 سے لے کے 2019 تک کا سارا جو ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں رہتے ہوئے میں نے کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھا ہو، پڑھایا ہی ہے ماشاءاللہ۔ وہ میرا اتنا ماحول اجمان اوقاف کے ساتھ اچھا بن گیا تھا کہ وہ لکھا ہوا دیتے تھے، سب نے وہ پڑھنا ہوتا تھا، تو میں وہ نہیں پڑھتا تھا، بس یہ کہ اس کو سامنے رکھ لیتا تھا اور فی البدی گفتگو ہوتی تھی، اور وہ ہر جمعہ ریکارڈ ہو کے وہاں پہ جاتا تھا۔ وہ ریکارڈ ہو کے جب وہ مہینے کے بعد ریکارڈنگ وہاں دینے جاتے تھے تو پچھلے مہینے کے بتاتے تھے کہ شیخ آپ نے بہت اچھا پڑھایا ہے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے تو وہ تو پڑھ کے سنایا ہی نہیں ہے۔ شیخ، میڈیا کو بطور ٹول یوز کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کب سے آیا؟ اصل میں یہ میرا تو شروع میں ایک جذبہ تھا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم میڈیا کی طرف آئیں، ساری چیزوں میں، پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی اور بزنس میں بھی۔ میں نے سن 2000 سے ہی جیسے پہلی کلاس وہ لی، اس کے بعد باقاعدہ پال ٹاک پہ ایک روم چلتا رہا صراط مستقیم کے نام سے، پھر ایک وائس آف امہ کے نام سے، پھر ہم نے یہ باقاعدہ کورس عالم کورس کے نام سے کرایا تھا سن 2008 میں، اس میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہوئے۔ یہ تھا کہ آپ مسجد میں اگر درس دیتے ہیں نا تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو آلریڈی نماز پڑھنے آ گئے، ہم نے آواز ان لوگوں تک پہنچانی ہے جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی اور پلیٹ فارم بنائیں۔ تو وہاں سے سن 2003 میں نے الاحسان.com کے نام سے ایک ڈومین رجسٹر کروائی جو آج تک چل رہی ہے، الاحسان۔ تب میں نے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ نام، میں نے کہا سوچ رہا تھا کہ میں نے دیکھا الہدا بھی کسی نے لیا ہوا ہے، النور بھی کسی نے لیا ہوا ہے، الخیر بھی کسی نے لیا ہوا ہے، تو الاحسان نام ایسا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے دیکھ رہے ہو، نہیں ہو تو کم از کم وہ دیکھ رہا ہے، یعنی ایک احسن انداز سے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو اس کا تلفظ بنتا تھا نا، ہم اکثر انگلش میں لکھتے ہیں احسان کو آئی سے، لیکن جو اس کا تلفظ بنتا تھا وہ ای سے بنتا تھا، تو ایس کے بعد ڈبل اے آنے تھے تاکہ اس کو کوئی گوگل میں بھی ڈالے تو آواز الاحسان پورا ہی آئے۔ تو وہ سپیلنگ لے کے میں نے اس کا ڈومین ریزرو کرائی۔ تو اس دور سے ہی میں نے سوچا تھا کہ یہ کام ہونا، میرے خیال ہے کہ سن 2000 میں جب گوگل آیا تھا تو گوگل نے اپنے کچھ پروگرام بھی کیے تھے ایز اے بزنس کے، ایڈ ورلڈ کے نام سے اور ایڈ سینس کے نام سے۔ ایڈ سینس تو ابھی بھی چل رہا ہے، تو ایڈ سینس وہ ایڈ ورلڈ بھی چل رہا ہے لیکن گوگل ایڈ کے نام سے چل رہا ہے۔ تو گوگل ایڈ سینس میں بھی ان دنوں میں سب سے پہلے نمبر پہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک میں نے بھی کام کیا۔ سن 2000 سے شروع کیا ہوا، پہلا چیک مجھے گوگل کا آیا تھا کوئی 6 مہینے بعد، $100 کا۔ سن 2010 میں گوگل کے منتھلی تقریباً کوئی $5-6 ہزار میرے گوگل ایڈ سینس سے بنتے ہوتے تھے، اور ٹوٹل کام میرا ویب سائٹ پہ تھا، ویب سائٹیں بنانا، ان پہ ایڈ لگانا، اور زیادہ تر ویب سائٹیں جو ہیں وہ ڈومین ہوسٹنگ پہ ہوتی تھی، تو اس پہ ذرا کی ورڈ تو میں نے یہ کام اس وقت سے شروع کیے رکھے، ساتھ ساتھ ایک سائٹ پہ دینی کام تھے،
ایک سائڈ پہ آن لائن جو ہے یہ کام میں کرتا رہا تھا. تو یہ تب سے پھر سن 2008 میں جب ہم نے یہ آن لائن کورسز وغیرہ کروائے تو میں نے کہا یار کچھ اور آگے بڑھنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ تھا کہ اس وقت سیڑھیاں چلتی تھی. جی جی. تو نماز کا طریقہ میں نے پورا کا پورا ریکارڈ کروایا، بلکہ وہ پورا ویڈیو کی شکل میں، جس میں وہ اس وقت کوئی اتنی اچھی ریکارڈنگ بھی اس انداز سے نہیں ہے لیکن وہ آج تک چل رہا ہے. اس میں جو ہے وہ ہر جگہ کی حدیث سامنے لائی گئی. میں اس کی آخری فنیشنگ تو دبئی میں ہوئی تھی، وہاں پہ ریکارڈ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے کچھ ساتھی تھے ہار روڈ پہ، یہاں سے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا تو اس کی پوری ایڈیٹنگ کر کے ہم نے سب سے پہلے یوٹیوب پہ اس کو چڑھایا اور اس کی باقاعدہ سیڑھیاں بنا کے بہت ساری جگہوں پہ مساجد کے باہر فری تقسیم کروائیں تاکہ ہم اپنی نماز کو وضو سے لے کے طہارت تک، وہاں سے پھر آگے ذہن بنتا گیا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن دبئی کے اس سفر میں زیادہ تر وہاں دبئی کا کچھ بزنس تھا ہمارا، اس میں بیزی رہا، کافی بیزی رہا. تو سوائے اس کے کہ یہ جو آن لائن انسٹیٹیوٹ جن سے مجھے رابطہ ہوا تھا، گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں سے مجھے پڑھانے کا موقع ملتا رہا. الہدا لندن والوں کو میں نے مختصر صحیح البخاری پڑھائی، نور القرآن ناروے والوں کو میں نے جو ہے وہ مختصر صحیح البخاری بھی پڑھائی، اور اسی طرح ایک وہ الہدا والوں کی عربی کتاب ہے گرامر، عربی گرامر کے نام سے، وہ بھی ان کو پڑھائی. اکنا والوں کو، سرکولیشن نارتھ امریکہ والوں کو، یہ ساری آن لائن ہوتا رہا. مجھے لنک ہوتا تھا ان کے بڑے لوگ، اسٹوڈنٹ سے مجھے کوئی لنک نہیں تھا. تو وہ جو ہے ان کو بھی اصول حدیث کے نام سے میں نے کلاسز پروگرام رکھا تھا. اکنا والوں نے ایک، جب مجھ سے میں ایز اے ٹیچر تھا، لیکن جو انہوں نے اسٹوڈنٹ رکھے تھے اس دور میں $500 فیس رکھی تھی. یعنی انہوں نے کافی اس پروگرام کو، اور ہارٹ کانفرنس ایک پیڈ سافٹ ویئر تھا، اس پہ انہوں نے یہ جو ہے وہ پورا کا پورا پروگرام جو ہے وہ کروایا تھا، جس میں باقاعدہ پورا اس میں میں جو شیٹ بناتا تھا وہ بھی ساری کی ساری ان کو ایکسپلین کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر مجھے ایک نیو جرسی میں جو ڈاکٹر نجیہ ہاشمی ہیں، ان کا ادارہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ، ان میں پھر بہت مسلسل پڑھانے کا موقع ملا. ان کو میں نے بہت ساری کتابیں پڑھائی ہیں، اور آج کل بھی ان کے ساتھ ریاض الصالحین چل رہی ہے. صحیح. ماشاء شیخ الاحسان، جو چینل ہے اس کا آغاز کب سے ہوا؟ ڈومین تو آپ نے 2002 میں لے لی. تو یہ سن 2018 میں جب میں دبئی سے واپس آیا تو اب میں نے کہا یار اب کچھ پراپر سے، یعنی وہ جو چینل تھا یوٹیوب، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا سن 2012 سے لے کے سن 2018 تک. سن 2018 سے پھر میں نے اس کو شروع میں پرسنل طور پہ آغاز کیا، پھر آہستہ آہستہ ساتھ ساتھی ملتے گئے کہ پہلے تو یوٹیوب پہ ہی کام کرتے رہے. اس میں میرا سب سے بڑا پروگرام یہ ہے کہ رمضان میں ہمارا دورہ قرآن ہوتا ہے. یہ دورہ قرآن جو ہے جب شروع کرایا گیا تھا تو وہاں پہ نیو جرسی میں باقاعدہ اس کا ایک ہال بک کروا کے لوگ وہاں آ کے جمع ہو کے سنتے تھے. باقاعدہ اسی طرح جو ہے وہ ایک امریکہ میں اور کینیڈا میں ایف ایم لائن لی گئی، جس میں آپ جو ہے ایف ایم سے سن سکتے ہیں. ایک ٹول فری نمبر ملتا ہے کہ نمبر ڈائل کرو اور آگے سے وہ آنا شروع ہو جائے گا، وہ نمبر لیا گیا. ان تمام چینلوں پہ، پلس پال ٹاک پہ، پلس جو ہے وہ اس پہ ایک ویزک کے نام سے سافٹ ویئر آیا تھا اس پہ، اسی طرح جو ہے وہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تمام پہ نشر ہوتا تھا. تو یہ جو ہے سب سے بڑا پروگرام یہ تھا. باقی جو ہے میں نے تفسیر کی کلاس جیسے پہلے بات کر رہے تھے وہ بھی ایک سال پورا شروع کی، اس میں بھی سارے لوگ اکثر وہیں سے تھے. پورا قرآن مجید مکمل کروائے گا تفسیر کے ساتھ. تو پھر سن 2019 کے آخر میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اصل میں میرا ایک سائیڈ بزنس بھی تھا کہ چونکہ شروع سے ایک بڑا تعلق تھا آئی ٹی سے، سافٹ ویئر سے، تو ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا آفس آج بھی بنایا ہوا ہے دبئی میں. تو وہاں سے ہم لوگوں سے پروجیکٹ لیتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے. تو یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے ایک لنک ہے، تعلق ہے آئی ٹی والوں سے، جو بڑے بڑے ڈیولپر سے بھی. تو وہ ہم کسی نہ کسی سے پروجیکٹ جو ہے وہ بنوا کے وہاں ڈیلیور کر دیتے ہیں. صحیح. تو اس طرح کر کے میرے ساتھ کافی سارے لڑکے تھے، کافی سارے ٹچ میں تھے.
تو چلتے چلتے ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو میڈیا کے ساتھ اٹیچ تھے، جو سیٹلائٹ کی سروس پرووائڈ کرتے تھے. تو ایک دن بیٹھا میں ان کے ساتھ کہتا ہے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو چاہیے ہم آج لے دیتے ہیں. میں نے کہا چلیں. تو ایک دماغ اور پختہ ہو گیا. یہ جو ہے 22 میں سن 2022 میں جو ہے وہ اس میں آ کے رمضان میں پھر میں نے ان سے کہا کہ جی اب ہم لینا چاہتے ہیں. تو پھر باقاعدہ جو ہے اس میں سب سے پہلے وہ کہتے تھے کم از کم 24 گھنٹے اس کو آن لائن چلانا ہے تو ریکارڈنگ اتنی اویلیبل ہے. تو میرے پاس سن 2012 سے بلکہ سن 2008 سے لے کے آج تک تھا ساری اپنی ریکارڈنگ موجود تھی. تو سب سے پہلے تو اپنی ریکارڈنگ ہی سے آغاز کیا، جس میں آدھا ٹائم کچھ تلاوت کو دیتے، آدھا ٹائم اپنی آڈیوز کو دیتے، اور اس طرح کر کے اس چینل کا آغاز کر دیا گیا. سیٹلائٹ سے فریکوینسی لے لی گئی اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے وہ سارا ہوتا تھوڑا سا ایکسپینسز ہی ہے. میرے خیال غالباً میری آپ سے 2022 میں پہلی دفعہ بات ہوئی تھی. ان دنوں میں شروع میں تھا آپ سے تب بھی میں نے سوال یہی پوچھا تھا آپ سے اور ابھی بھی کہ دنیا جا رہی تھی مطلب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف، یوٹیوب اور یہ جو سارے پلیٹ فارم ہے، فیس بک وغیرہ. آپ سیٹلائٹ کی طرف چلے گئے، کیا وجہ بنی؟ مطلب ابھی تو 2 سال ہو گئے چلاتے ہوئے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے نا، بہت زیادہ ایکسپینسو، اور اس کے یوزر بھی دن بدن وہ جو ہے نا وہ کم ہو رہے ہیں. نہیں کم نہیں ہو رہے. اچھا، اصل میں ہمارے ہاں کم ہو رہے ہیں. ہم ٹارگٹ کیے ہوئے شہروں کو جہاں نیٹ چل رہا ہے. صحیح. میرے پاس وہ بہت بڑا ایریا ہے بلوچستان، سندھ کا، سرحد کا، گاؤں دیہاتوں کا، جہاں لوگوں نے ڈش لگائے ہوتے ہیں. اچھا، ان کے اوپر یہ پھر چلتا ہے؟ ڈش پہ تو چلتا ہی چلتا ہے. شہروں میں ابھی کیبل پہ پورا نہیں چلا ہے، لیکن جہاں پر بھی کوئی ڈش لگائے گا پورے ایشیا میں پاک سیٹ کی ڈش تو ہمارا چینل احسان آئے گا. اب ہمیں دبئی میں بھی دیکھا جا رہا ہے، وہاں بھی دیکھا جا رہا ہے. تو میں نے ٹارگٹ کیا ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جن پہ کوئی نہیں پہنچ رہا. صحیح. ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جن پہ یہ لوگ بھی نہیں پہنچ رہے. تو یکدم لوگ سوشل میڈیا کی طرف تو دوڑ ہی رہے تھے. بالکل. تو میں نے اس میدان کا آغاز کیا. پھر اس میں اگلا کام یہ تھا کہ میں اگر ریکارڈنگ لیتا ہوں، اصل مقصد میں نے اتنی کوالٹی پہ زور نہیں دیا کہ بہتر کوالٹی کریں اور کریں. میرا کوانٹٹی کیونکہ آپ کی مجبوری تھی. ہاں جی، 24 آورز کی ٹرانسمیشن والی. ایک وہ مجبوری تھی. ایک دوسرا تھا کہ ہمیں جتنا بھی ایک مواد ہو سکتا ہے آپ اس کو ریکارڈنگ میں لائیں. اس کے لیے میں نے سب سے پہلے مرکز تربیہ میں ایک باقاعدہ آدمی رکھ کے وہاں کے جتنے اسباق ہوتے ہیں ان کو کہا ان کی ویڈیو بنائی جائے. ان کی ویڈیو بن رہی ہے جو آج تک بن رہی ہے. ایک پورا بیچ جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے، پوری اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہوئی ہے. اسی طرح میں سب سے پہلے ابو نعمان بشیر صاحب کے پاس گیا، ان کو قائل کیا جی آپ ویڈیو بنائیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو غلط ہے، یہ فلاں ہے، میرا دل نہیں مانتا. بالکل. میں نے کہا استاد جی بات یہ کہ آج کا ایک کلپ ریکارڈ کیا ہوا آج سے 50,000 سال بعد کہیں گھومتا نکل آئے گا تو آپ کے لیے وہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے. کتاب پتہ نہیں تب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، کتاب ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، آپ نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، لیکن آپ کی آواز صدقہ جا رہے. بہرحال وہ کنوینس ہوئے. آج کل بھی وہ صحیح البخاری ریکارڈ کروا رہے ہیں. صحیح البخاری بھی میرا خیال کوئی 100 سے اوپر ان کی کلاسیں ہو چکی ہیں. تو اس طرح کر کے اس میدان میں اب بھی میرا ایک مشن یہ ہے کہ میں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، میں اس کو اپنے سورسز سے چلا رہا ہوں. میرے ساتھ میں پورے پاکستان کے علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ بھئی مجھے کوئی کوالٹی اتنی نہیں چاہیے. نیٹ پہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ماشاءاللہ تفسیر بہت اچھی ہے، لیکن اگر ویڈیو کی کوالٹی دیکھیں تو وہ تو اتنی کوئی خاص نہیں. لیکن شیخ وہ اس دور کی، کیونکہ میرا تو پروفیشن تھوڑا سا آئی ٹی کا ہے. ہاں جی. اس دور کی آج بھی میں ادھر آنے سے پہلے آج بھی وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے. وہ پتہ کیوں چل رہی شیخ؟ وہ اس دور کے ٹاپ کلاس اکوپمنٹ کے اوپر ریکارڈ ہوئی. ایون کہ وہ جو مائک یوز ہوئے ہیں، مائکرو فونز، وہ بہت مہنگے والے ہیں. ہاں جی. جو اس لیول کا مائکرو فون آج بھی 3-4 لاکھ روپے کا ایک مائکرو فون ہے. ہاں جی. ان کا جو کیمرہ اینگلز ہیں اور جو مطلب وہ ڈی او پی سے انہوں نے ایک دفعہ اینگلز سیٹ کروائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ ابھی تک دیکھے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بیٹھے ہیں تو ایک ہے رزلٹ، ایک ہے اس کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں. ہاں جی. مطلب اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمرہ پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ اب کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر تو وہ پھر نہیں دیکھیں گے. دیہاتوں والے دیکھ لیں گے، وہ ٹھیک ہے، ایک سرٹن ٹائم تک یہ اسٹریٹجی چل سکتی ہے آپ کی.
لیکن اس کے بعد پھر تھوڑا سا نہیں، اس میں ہم جدت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کہا بالکل ہی لو کوالٹی کر دو، لیکن یہ کہنا کہ جب تک کوالٹی نہیں ہوتی تب تک کام ہی نہیں کرنا، پھر تو کام ہو ہی نہیں پاتا نا، پھر کام ہو ہی نہیں پاتا۔ دیکھیں جو میسر ہوا اس کو شروع کر دو۔ ایپل آئی فون کی مثال لے لیں، گوگل کی مثال لے لیں، انہوں نے ایک موبائل بنا کے لانچ کر دیا، اب روٹین وائز ہر مہینے 2 مہینے میں اس کا اپڈیٹ آتا ہے۔ اب اگر وہ کہیں نہیں جی ہم پرفیکٹ کریں گے، تو میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو پرفیکٹ لیول کے چکروں میں ابھی تک کام نہیں کر سکے، اس لیے وہ چھوٹے لیول سے شروع کر دیا ٹی وی چینل، اس میں امپروومنٹ کرتے جائیں اب اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے۔ اب ہمارے چینل پہ بہت بڑے بڑے علماء بھی آ گئے ہیں، بڑے بڑے گفتگو بھی، بلکہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا آج سے کچھ 1 سال پہلے، وہ بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ہم تھوڑا سا کسی وجہ سے کچھ اس میں ایشوز تھے، نہ ہو سکا۔ تو اس طرح کر کے یہ ایک سفر چل نکلا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے پاکستان کے شہروں میں اب تقریباً ہم کوئی 35% ہمارا چینل چل رہا ہے شہروں میں، دیہاتوں میں اور باقی تو سب ایریا میں چل ہی رہا ہے۔ اگر ہم ایک لائیو پروگرام کرتے ہیں، آج کل ہفتے میں 1 دفعہ لائیو پروگرام کرتے ہیں، تو ہمیں کالیں ریسیو کرنے میں یعنی موقع نہیں ملتا، اتنی کالیں آ جاتی ہیں صحیح کہ جو لوگ آگے سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک ادھر اور بھی چیز آ گئی کہ آپ کے کیونکہ وہ علاقے کی کئی ایک فتنہ تھا، اسحاق جالوی صاحب، ہاں جی، اب ان کی کوالٹی بھی دیکھ لیں، وہ آج سے 92-93 میں بھی لائیو کالیں لیتے تھے۔ ہاں جی، تو جو بندہ اس چینل کے اوپر آ جاتا ہے ایک دفعہ، ہاں جی، وہ اپنی زندگی میں اتنا فیمس نہیں تھے، لیکن انہوں نے پلیٹ فارم بنایا، چاہے انہوں نے فتنہ ہی پھیلایا، ابھی تک وہ چل رہا ہے، ابھی تک وہ فتنہ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے۔ آپ یہ بالکل اس پروگرام کے توسط سے بھی میں علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور آپ کے توسط سے بھی کہ ان کو قائل کریں کہ فتنے تو اس ٹائم نہیں سوچ رہے کہ یار ہم ریکارڈ کروائیں گے تو یہ ریاکاری میں، اب جو خالص علم ہے قرآن و حدیث کا، اب اگر ہم سوچیں گے تو یہ تو دنیا بیچاری کیا کرے گی پھر؟ بالکل، اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر پیرالل کنٹینٹ نہیں دیں گے تو لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ آپ بلکہ میرا ایک ابھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے ایک آن لائن درس نظامی کا شارٹ کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے، درس نظامی پورا 2 سال کا کورس بنا کے لانچ۔ میرا اپنی خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے ٹاپ کے جید علماء ہیں، ان سے جو بیسک ہمارے مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں وہ ریکارڈنگ کروا لیں۔ تو شیخ یہ جب آپ نے 2 سال کا ایک شروع کیا، اچھی بات ہے، میں اس کے حق میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر آپ کے اوپر تنقید نہیں ہوئی علماء کی طرف سے، یا انہوں نے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا کہ یہ تو فائدہ؟ کیونکہ میرے استاد محترم ہیں شیخ مصطفیٰ صادق صاحب، انہوں نے لاہور میں شروع کیا 2 سال، تو وہ بہت زیادہ تنقید ان کے اوپر ہوئی، جی یہ کیا، یہ 2 سال میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں نے ان سے فیڈ بیک لیا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو جو 8 سال والے بچے ہیں نا، ان سے زیادہ اچھا پرفارم ہمارے 2 سال والے کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے مجھے بتایا شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، انہوں نے جب اس کی ریشو چیک کی لڑکوں کی کامیابی کی، تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بہتر ہے۔ بالکل، ان کے تقریباً 20 بچوں میں سے کوئی 11-12 انٹیلیجنٹ بچے تھے۔ تو اس میں ہمارے جو میں نے جو کورس کیے ہیں نا، اس میں زیادہ تر میرے پاس پاکستانی بچے نہیں ہوتے۔ صحیح، اس میں میرے پاس زیادہ تر میرے آڈینس زیادہ سے زیادہ امریکہ اور کینیڈا سے ہیں۔ اچھا، وہ تو پھر ایک سین ہی علیحدہ ہو گیا، وہ میرا ایک سین ہی الگ ہے، کیونکہ وہ تو پروفیشنلز ہیں نا۔ پروفیشنل بندے کے پاس میرے پاس یہ جو پاکستانی درس نظامی کے لوگ پڑھنے والے ہیں، بلکہ میری کوشش نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہم ان کا کوئی بڑا اہتمام نہیں دیتے ہیں۔ صحیح، ہمارے پاس ٹارگٹ آڈینس نہیں ہے، ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ امریکہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، یہ جو ہے وہ زیادہ تر آڈینس ہوتے ہیں۔ بلکہ میرا جو دورہ قرآن ہے اس میں بھی 99% جو ہیں وہ ٹوٹل امریکہ اور کینیڈا سے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا شیخ، اس کی ابھی تک آپ کتنی دفعہ دورہ قرآن مکمل کروا چکے ہیں؟ تقریباً 13 دفعہ تو میں کروا چکا ہوں ماشاءاللہ۔ اور اس میں میڈیا پہ کتنی دفعہ کروا چکے ہیں؟ میڈیا پہ سن 2000 مطلب یہ 22 سے جب سے ہے تو پورا لائیو ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اور پھر دوبارہ سے اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں یا لائیو؟ نہیں، لائیو ہوتا ہے، دوبارہ سے کبھی نہیں ریپیٹ ہوا، ہر دفعہ لائیو، ہر دفعہ مطالعہ نیا کرتے ہیں، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ کون سی کتب سے تفسیر کے لیے استفادہ کرتے ہیں؟ سب تفسیر کے لیے تو تقریباً ساری تفاسیر میں سے مثال کے طور پہ دیکھیں، میری سب سے فیوریٹ کتابوں میں تو تفسیر ابن کثیر ہے، لیکن اگر اس کو کوئی بندہ صحیح انداز سے پڑھے، جی بالکل، کیونکہ اس کے پڑھنے کا بڑے جدید لوگوں نے بھی تحقیق کے بعد تفاسیر لکھی ہیں، جیسے عبدالسلام بٹوی،
ہاں جی، رحمہ اللہ کی بھی ہے، ہاں جی، اور ہاں اس جی، طرح اور بھی کچھ ہیں. اور بھی ساری کی ساری ہیں. یا اس کے علاوہ جو مختصر اگر دیکھ لے تو احسن البیان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ میری مختصر میں اس میں احسن البیان سب سے فیوریٹ ہے، صحیح. سب سے فیوریٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. شیخ بہت سے طلباء جب عملی میدان میں آتے ہیں تو وہ تصنیف کا بھی جذبہ رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی اس حوالے سے کوئی کتب لکھی؟ اصل میں یہ ہے کہ یقیناً جذبہ تو بہت پہلے سے تھا، لیکن اتفاق یہ کہ جب ہم سوشل میڈیا یا آئی ٹی کمپیوٹر سے منسلک ہو جاتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جی بالکل. تو میرا بھی یہی سمجھ لیں کہ اس طرح کر کے یہ اس میدان میں میں بہت کم رہا ہوں. ہاں ابھی جو کرنٹلی ہمارے 2 پروجیکٹ بہت بڑے چل رہے ہیں. ایک تو ہم نے باقاعدہ وہ جو سن 2012 میں نماز بنائی تھی اس نماز کو باقاعدہ بک کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں. ایک یہ جو تفسیر میں نے پڑھائی ہوئی ہے وہ اس کو پوری کو کمپوز کر دیا گیا ہے. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو نئی ہم پڑھا رہے ہیں فریشلی، کیونکہ ہر دفعہ میں جب پڑھاتا ہوں ہر دفعہ نئی چیزیں ملتی ہیں. یہ قرآن مجید ایسا اعجاز ہے کہ ہر دفعہ نئی چیزیں مل رہی ہوتی اور بندہ بور نہیں ہوتا. بندہ بور نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ پچھلی چیزیں جو ہے وہ بڑی پرانی سے لگ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ پرانی چیز ہے، یہ پرانی چیز ہے. تو نئی ایسا نکتہ کوئی نیا سے نیا ملتا ہے. تو میں ایک چھوٹا سا ویسے پوائنٹ بیان کر دوں تو مجھے کسی نے ایک دفعہ سوال کر لیا کہ جی آدم علیہ السلام تو چلے گئے جنت میں، تو ابلیس کو جو ہے دھتکار دیا گیا سجدے کی نا کی وجہ سے، تو بہکانے کے لیے کون پہنچا تھا جنت میں؟ اب اس میں الفاظ تو قرآن مجید کے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو ابلیس کو قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ پہلے ہو چکا ہے. تو کیا اتنی پاور اس میں آ گئی کہ جنت میں پہنچ گیا دوبارہ سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے جو ہے وہ ایک دیکھنا اس پہ شروع کیا تو ساری آیتیں جمع کی، تو جہاں پہ دھتکارا گیا ہے وہاں کہیں پر بھی شیطان کا لفظ نہیں استعمال ہوا. صحیح. وہاں پہ ہمیشہ ابلیس ہوا سجدے کے انکار سے، اور قال فخرج منها فإنك رجیم، ابلیس 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 استعمال ہوا. اور جہاں پہ وصفے کا آیا وہاں پر کہیں بھی ابلیس نہیں آیا بلکہ شیطان آیا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. تو دھتکارا جانے والا جو شخص تھا وہ ابلیس تھا، اور جو وصفے ڈالنے والا تھا وہ شیطان تھا. تو شیطان ایک عام ہے اور ابلیس ایک خاص فرد تھا. یعنی کہ آپ سمجھیں شیطان ایک صفت ہے؟ نہ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان اس کی ایک فوج تھی، اس کے فوجیوں میں سے کوئی فوجی پہنچا ہے جس نے آ کے بہکایا ہے. کیونکہ اس وقت میں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جنات کا آسمان پہ آنا جانا تھا، آتے جاتے تھے. تو اس نبی دور صلی میں اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غالباً کوئی واقعات ملتے ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو روک دیا گیا تھا نا. صحیح. یعنی وہاں جاتے ہیں تو وہ آیات نازل ہوئی کہ اب جنات آسمان پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سے پہلے تو فرشتوں کے پاس جاتے تھے، باتیں سن کے لیک باتیں سن کے لیک کرتے تھے یا ان کا آنا جانا تھا. تو وہاں سے کوئی جن گیا ہے جو ایز اے شیطان تھا اور اس نے بہکایا ہے، اور جس کو دھتکارا گیا وہ ان کا بڑا سرکردہ تھا جو ابلیس تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. صحیح. تو اس میں آیتوں میں دیکھو. اچھا یہ اب جو چیز آپ نے بیان کی ہے، ایک تو پہلی بات ہے سوال کرنے والے نے کمال کیا، دوسرا یہ چیز کو پھر آپ نے علماء سے اس کو چیک کیا؟ پھر میں نے علماء سے بہت سے چیک کیا، بہت سی جگہ دیکھا، مجھے کوئی خاص نہیں ملا. آخر ایک اردن کے ہیں ڈاکٹر، ان کی کچھ آڈیوز پڑی ہوئی ہیں نیٹ پہ. وہاں پہ ڈاکٹر سعید الجراح، ان کا کچھ اپنا منہج تو اتنا شاید عقیدے کی وجہ سے بھی درست ہے، باقی احادیث کی وجہ سے شاید ان کا منہج اتنا نہ ہو، لیکن ان کی میں آڈیو. اچھا مجھے یہ ہے کہ میں آج بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، اور کوئی بھی چیز پڑھانے سے پہلے جید علماء کو سنتا ہوں. صحیح. تو میں ان کو سن رہا تھا تو انہوں نے یہ والا پوائنٹ وہاں پہ بیان کیا، سیم یہی پوائنٹ بیان کیا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات جمع کرے. تو آیات جمع کی گئیں، آیات جمع کر کے سارا جہاں آدم علیہ السلام، میں کہ ابھی اس تفسیر میں نے میرا خیال 10 گھنٹے کی کلاس صرف آدم علیہ السلام کے واقعے پہ ہے.
کو یہ بھی جو ہے، تو یہ بہت بڑا پوائنٹ مجھے وہاں پہ ڈاکٹر الجراح نے، جو کہ بہت بڑے قرآن مجید کے ہیں اس بارے میں، تو ان کی کچھ ویب سائٹ بھی ہے، ان کا جو ہے وہ کچھ آڈیوز ہیں، ویڈیو میں تو کبھی نظر نہیں آئے، وہاں سے مجھے یہ ملا تھا ان کے کچھ تفسیری نکات سے۔ شیخ آپ نے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے جماعتیں اور تنظیمیں جوائن کرنے کا، آپ کو یہ خیال کبھی آیا یا آپ نے کبھی کسی تنظیم سے اصل میں تعلق رہا؟ میں ایک شروع سے ایک نیوٹرل پرسن رہا ہوں، ہر بندہ مجھے اپنی جماعت میں شامل سمجھتا ہے، میں اپنے طور پہ بہت پختہ ہو کہ اگر کہیں کسی جماعت میں تو وہ میں شامل نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ اسلام آباد میں تھا تو وہاں پہ مجھے اسلام آباد والی اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اپنے پاس ایک اچھا عہدہ دیا ہوا تھا، ادھر ہوں تو ادھر بھی میری جماعت سمجھتے ہیں کہ ہمارا فلانا عہدہ ہے آپ کے پاس، لیکن میں اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ میں ہر طرف جا سکتا ہوں، میری ساری جماعتیں ہیں، کسی ایک جماعت کے ساتھ میں نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو فرنٹ لائن کے علماء سے پیچھے رکھتا ہوں، یعنی جہاں پہ سمجھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگ جا کے بیٹھیں گے کچھ ہوگا، تو میری کوشش ہوتی میں وہاں سے پیچھے ہٹوں، میں اپنے آپ کو سامنے لا کے اظہار کر کے کہ میں بڑا ہوں یا فلاں ہوں۔ اب سیٹلائٹ ٹی وی چلا رہا ہوں تو میں ایک سادے سے طریقے سے چلا رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ چل رہا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ کچھ ایسا ہوا ہو کہ کوئی سعادت ہے نا، اللہ جس سے کام لینا چاہے وہ لے لے اللہ ہاں تعالیٰ۔ اس سے آپ سے بڑے بڑے صلاحیتوں والے بھی ہوں گے لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی۔ شیخ آپ نے کسی تنظیم کو جوائن نہیں کیا، اچھی بات ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیمیں اس وقت ان کے پاس کوئی دوا موجود ہے جو اس معاشرے میں امراض پائی جاتی ہیں؟ لیکن تنظیم میں دیکھیں ایک جواب ہوتا ہے جو ہم اچھا جواب دیتے ہیں، اور ایک جو حقیقتاً آپ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیمیں برائے تنظیمیں ہیں، تنظیم ہونے کے بعد جو تنظیموں کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہوتا، عہدے برائے عہدے ہوتے ہیں، یہ فلاں 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 ہو گیا ہے، بھئی عہدہ تو اتنا بڑا ہے، کام کیا ہے؟ بے شک۔ تو کام جو بھی کر رہے ہیں لوگ وہ انفرادی کر رہے ہیں، بے شک۔ اگر کسی نے کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی، وہ ہر بندے کا انفرادی کام ہے، ایز اے جماعت کے جو کام کرنا چاہیے جماعتوں کو وہ نہیں ہو رہا۔ میں ایک دفعہ ہمارے جماعت کے کسی بہت بڑے لیڈر کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ بڑے لیڈر بڑے فخریہ انداز میں ایک لفظ بول رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس مولوی صاحب نے آج تک مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، جبکہ باقی سارے سیاستدان یہ مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں۔ تو بعد میں اپنی جو میٹنگ کے ساتھی تھے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا یار یہ کون سا کمال ہے، جب آپ لوگوں کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تو آپ یہ تو نہیں کہ پیسے مانگنے، آپ مانگو ان سے، ہمارے اتنے بندے یہاں پہ رکھنے چاہیے، اتنے بندے یہاں پہ ڈالو، اتنے بندے وہاں پہ ڈالو، اتنے بندے، تو یہ تو اگر یہ نہ مانگ کے کہو کہ ہمارا کوئی کمال ہے تو یہ کون سا کوئی کمال ہے؟ یہ تو کوئی کمال یہ تو کوئی کمال اپنی نہیں، ذات کے لیے نہ مانگے لیکن آپ جن کے ایز نمائندے اے ہیں۔ جماعت کے۔ شیخ آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے سیاست میں حصہ لیا، میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو دائی ہے نا اس کو سیاست سے دور ہونا چاہیے، پاکستان کی جو سیاست ہے، کیونکہ یہ وہ والی سیاست نہیں ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنکیزی، ادھر تو آپ کو پتا ہے ذاتیات کے اوپر حملے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سارے الٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں، لمبے لمبے آپ کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو لوگوں سے فنڈز لینے پڑتے ہیں اور قیمہ والے نان کھلانے پڑتے ہیں، اور وہ جو فنڈز دیتے ہیں بعد میں ان کو حصے دینے پڑتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، یہ کس وجہ سے آپ؟ اصل میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں سیاست سارا ایسے ہی ہے، لیکن علاقہ اور جگہ کے حساب سے کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ صحیح۔ میں جس علاقے میں ہوں میں وہاں پہ کافی حد تک رفاع عامہ کے کام کر رہا ہوں، میں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے جس میں ہر طرح کی ابتدائی سے لے کے آپریشن تک آپریٹ تک ساری سہولیات موجود ہیں، جس میں لوگوں کو ہم فری جو ہے وہ میڈیسن وغیرہ سارا علاج فری دیتے ہیں۔ صحیح۔ ڈیلی کے 150 200 300 مریض ہم سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہم نے واٹر فلٹر لگوائے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ہر موقع پہ تو مجھے ضرورت تھی کہ کم از کم کچھ میرا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو، پیچھے کمر مضبوط ہو، تو میں ایسا نہیں ہے کہ خود آیا ہوں، وہ لوگ میرے پیچھے 1 سال سے لگے ہوئے تھے، 2 سالوں سے، جی آپ ہمارے پاس کریں۔ پھر میں نے اپنے بڑے بڑے کچھ مخلص ساتھیوں سے مشورے کیے کہ یار یہ کام کروں نہ کروں،
تو آخر میں جب فائنل ہوا تو میرے ان کے ساتھ بیٹھ کے آخری میٹنگ ہوئی فائنل ہونے پہ، میں نے کہا میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نیوٹرل بندہ ہوں، کبھی یہ میرے نام کے ساتھ نہیں لگے گا کہ میں ادھر ہوں. صحیح. دوسری شرط یہ ہے کہ میں اس پہ میرا جو میرے زیادہ سپورٹ ہے، میری سب کچھ ہے، وہ میرے زیادہ تر آڈینس ہیں امریکہ کینیڈا کے. اگر مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم میرے اس میں رکاوٹ بن رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا، ادھر سے نہیں چھوڑوں گا. صحیح. تیسرا یہ تھا کہ اس کے ایکسپینسز میں نہیں کروں گا، صحیح صحیح. آپ لوگ کرو گے. وہ ایک 3 شرطیں پوری کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں تینوں منظور ہیں، آپ ہماری طرف سے آئیں. تو ان کو یہ تھا کہ شاید یہ ہے کہ یہ اس علاقے میں بڑے رفاہمہ کے کام کر رہے ہیں تو ہوگا، یہ ہوگا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ عوام کو کچھ نہیں چاہیے کام، عوام کو کوئی نہیں چاہیے، عوام کو جھوٹے لارے چاہیے، عوام بندہ کو جھوٹا چاہیے، لارے چاہیے، اور وہ بندہ چاہیے جو زیادہ سے زیادہ بدماشیاں کر سکتا ہے. اس الیکشن کے بعد میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہماری حکومت خراب اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے سیاستدان اتنے خراب نہیں ہیں جتنی عوام خراب ہے. صحیح. بے شک. اگر عوام نے سمجھا ہوا ہے کہ الیکشن کرکٹ کا ایک میچ ہے، یہ میری ٹیم ہے اور یہ اس کی، بس یہ جو مرضی کرے تو یہ میری ٹیم ہے، یہ میری ٹیم ہے اور یہ اس کی مہنگائی کرنے والا اگر آپ کا اپنا ہے تو بس جتنی مرضی کرے، بس جتنی مرضی کرے. تو بات یہ ہے کہ میں وہ سمجھا تھا کہ مجھے اس سے کچھ ایسا بینیفٹ ملے گا. ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اپنے کاموں میں جو میں کام کر رہا ہوں مجھے اس میں فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا. پھر ٹھیک ہے. صحیح. جہاں تک یہ کہو کہ میں مکمل میری نسبت ادھر ہے یا فلاں ہے، تو میں پہلے بھی کہیں نہیں ہوں، میں سب کے لیے برابر ہوں. یعنی کہ میرا مقصد نسبت کا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ دائی کو اس سسٹم میں آنے کی وجہ سے متنازع بن جاتا ہے اکثر ٹائم. نہیں، میں اللہ کا شکر ہے کہ متنازع نہیں بنا ہوں، کیونکہ الیکشن میں بھی میں نے اپنی کمپین یا چیزیں ہر چیز میں ایک لمٹ رکھی. آپ سمجھتے کہ زیادہ مؤثر ہو گئی آواز؟ میری آواز میرے حلقے تک مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے. اور دوسروں کو کیا ریکمینڈ کریں گے جو داعیان حضرات ہیں؟ میں تو نہیں ریکمینڈ کروں، اس دفعہ بہت زیادہ داعی حضرات کو اور غیر متنازع شخصیات کو میں لایا کبھی گیا بھی اس نہیں میں. ریکمینڈ کروں گا. اور خاص طور پہ جس طرح ہماری یہ مذہبی جماعت نے اپنا یہ سیاسی پلیٹ فارم بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح بنانا ہی غلط ہے. اس کے لیے آپ کو بہت کچھ پہلے کرنا پڑے گا اور ایک پراکسی ایک پلیٹ فارم پوری بنانا پراکسی بنانی پڑے گی. پراکسی بنانے کے بعد پھر آپ سیاست میں آئیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے سنا دیں گے تو ووٹ ہمیں دیں گے، تو نہیں دیں گے. جب تک کہ آپ پوری ایک پراکسی بنائیں. لوگ اس وقت خود جو ہے وہ اسلام نہیں چاہتے ہیں، لوگ نہیں چاہتے ہیں. اگر لوگ چاہنے لگے، یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ جو ایپس آئی ہیں نا، یہ جیسے ٹک ٹاک آیا، یہ آیا، اس نے ہمارے معاشرے کا اصل چہرہ دکھا دیا. اصل چہرہ دکھا دیا ہے. میں حیران ہوں کہ دیہاتوں کی عورتیں جو ہیں، ہاں جی، وہ ٹک ٹاک یوز کر رہی ہیں. اصل میں تربیت کی کمی ہے، اور تربیت کرنے والے مربی بھی کم ہیں، اور جو مربی تھوڑے بہتے ہیں ان کا منہج درست نہیں ہے اور ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ اگر کچھ ادارے آپس میں مل جائیں مخلص ہو کے، جس طرح سیکولر لوگ کولیبریشنز کرتے ہیں، ہاں جی، اس طرح کر لیا جائے تو اپنا اب سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں اور مواد دیں، ہم لوگوں تک پہنچائیں. میں نے بڑے لوگوں کو کہا ہے، لیکن ہر بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس میں کیا تحفظات ہوں گے. نہیں، ہماری تو شیخ اس حوالے سے کیونکہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، ہماری تو اس حوالے سے کوئی پالیسی، ہمارے کئی پروگرام پیغام پہ بھی ماشاءاللہ چل چکے ہیں. ہاں جی، اور ہم نے تو اوپن پالیسی رکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ ایسی چیز ہے جس کی ہمیں تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. ابھی میں ایک سیریز شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے مدارس کا تعارف کروایا جائے، پازیٹیو کیا جائے. بلکہ میں ایک ٹیم ایسی بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی اس میں میرے ساتھ ہیلپ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر شہر میں ایک نمائندے ہوں اور ہفتہ وار ایک حالات حاضرہ پہ پروگرام ہو جس میں ہم اپنی دینی خبریں بتائیں. فلاں عالم نے یہ بیان دیا، فلاں بچے نے حفظ میں یہ نمایاں پوزیشن حاصل کی، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں جگہ پہ. اور ہمیں پورے پاکستان سے ایک مصدقہ خبریں آ رہی ہوں جو صرف پازیٹیو ہوں. اور شاید یہ بہت ایزی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مدارس میں نا، میں آپ کو ایک بتاؤں بات،
آج کل جتنا بھی مثال کے طور پہ اگر ایک کام بندہ میڈیا میں کر رہا ہے نا تو اس کے جا کے ہسٹری چیک کریں، وہ طالب علمی کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ میڈیا کے ریلیٹڈ کرتا رہا. مثال کے طور پہ میرے آپ اگر پیچھے چلے جائیں ہسٹری چیک کریں، میرے ساتھ سے پوچھیں تو 2005 کی بات ہے، تو میں تب مکتبہ شاملہ یوز کرتا تھا پینٹیم 1 لیپ ٹاپ کے اوپر. تو بعد میں پھر میں کنٹینیو نہیں کر سکا کیونکہ مجھے زیادہ آئی ٹی کا شوق تھا. تو اب کسی بھی بچے کو دیکھیں گے، اب اگر ہم اپنے والا فارمولا اپلائی کریں نا، مدارس میں ہر کلاس میں ایک بچہ آئی ٹی کا شوقین ہوتا ہے، اس کو آپ ایکسپلور کریں، بالکل اس کو نکھاریں. تو اس حوالے سے تو ہم نے ایک ٹریننگ پروگرام بھی شروع کیا تھا. مثال کے طور پہ جامعہ سلفیہ والوں نے کیمرہ لے لیا، میں نے کہا آپ اب ایک بندہ بھی رکھیں، تو وہ نہیں افورڈ کر پا رہے تھے. میں نے کہا آپ 2 بچے دیں، ہم تیار کر کے دیتے ہیں. انہوں نے خیر بہت کم عرصے کے لیے دیے، لیکن وہ پتہ نہیں چل پائے یا نہیں. لیکن یہی پھر ہم نے ماڈل دوسرے مدارس کو بھی دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہر چیز کی تبلیغ کرنے کے بجائے اس کے اوپر اپنی ذات کی حد تک عمل شروع کر دیں، بالکل اللہ تعالیٰ اس ماڈل کو نا پھر ادھر لوگ کاپی کرتے ہیں نا زیادہ، بالکل تو وہ دوسروں کے لیے پھر اس کو بالکل ایک ماڈل بنا دے گا. بہرحال جی لگے ہوئے کوشش انشاءاللہ جی. ہماری اسٹوڈنٹ تھی کینیڈا سے، اچھا لائف سیم ٹائم پہ میرے پاس پڑھتی تھی. میرے پاس جو پڑھا ہوا اس نے یاد کرنا، اور یاد کر کے آگے اس نے اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے جو میں پڑھا رہا ہوں نا وہ پڑھانا، وہ سیم. اور میرے پاس اگر 10 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو 100 اسٹوڈنٹ اکٹھے ہی ہوتے تھے. اب ادھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ تو پڑھا ہی نہیں سکتی، جب تک اس نے پورا علم نہیں حاصل کیا وہ آگے بیان نہیں کر سکتی، یہ تو فتنہ بنے گا. تو آپ نے بھی جید علماء سے اور روایتی علماء سے پڑھا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی روایتی عالم دین ہیں. آپ کا اس بارے کیا موقف ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تو آگے پہنچاؤ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیان کرنے والا، وہ پڑھانے والا اگر تو اسی دائرے میں رہ رہا ہے، بے شک جو اس کو اتھینٹک معلومات مل رہی ہیں تو پھر تو اوکے. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں اب وہاں سے میں نے ایک استاد سے کچھ سن لیا ہے اور میں آگے اب بڑا عالم بن گیا ہوں، اگر یہ کیڑا اگر آ گیا نا تو پھر غلط ہے. تعلیق اپنی لگاؤں، تعلیق اور بریکٹیں لگاؤں. اس وقت میڈیا میں سب سے بڑی جو خامی ہے کہ جتنے بھی آپ ہمارے آپ نیوز اینکر بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی تبصرہ کرنے والے ہیں، اصل میں میڈیا کی ذمہ داری خبر دینا. آپ دو، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ بولو کہ وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے؟ جب اینکر اس بات پہ آ جاتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلانا صحیح اور فلانا غلط ہے، تو سارا بیڑا غرق ہی یہاں سے ہوتا ہے. تو ہر بندہ جتنی معلومات ہے اتنی پہنچانا ہے. اب میڈیا ہے ہمارا جو پاکستان کا میڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بگاڑ میں 90% تو کم از کم میڈیا کا ہاتھ ہے. یہ جو نوجوان نسل خراب ہوئی ہے اس میں زیادہ تر کس کا دخل ہے؟ میڈیا کا دخل ہے. اور مارننگ شو میں نچا کے انہوں نے نچا کے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو چلے وہ تو نچا کے الگ ہے، جو میں بات کر رہا ہوں اپنے ایک ایز اے نیشنلزم کی، اپنے ایک ملک اور کنٹری کی، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ بولو فلانے نے صحیح کیا فلانے کا؟ آپ خبر دینا چاہتے ہو، دو خبر، بھائی اس نے یہ کام کیا ہے، وہ ادھر آیا وہ گیا. تم کون ہوتے اپنا نظریہ دینے والے؟ ورنہ وہ جج بیٹھے ہوئے دینے کے، آپ کو اعتراض ہے نا اس پہ تو جاؤ جا کیس کر دو، یہاں سے جا کے سارے خرابی ہو جاتی. اچھا شیخ، ایک خاص آج کل ایک فکر بنی ہوئی ہے، علماء کو ایک میڈیا سے ایک خاص طریقہ کار سے دور رکھا ہوا ہے، جو جید علماء کرام. ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس جا کے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم میڈیا پہ اگر آئے نا تو یہ تو ہم بہت بڑا فتنہ بن سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں ان کو میڈیا پہ بڑی پذیرائی ملتی ہے. تو کیا آپ نے کبھی ان مشائخ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یا کبھی آپ نے پیغام پہنچایا ہے؟ ایک تو مشائخ کے بالکل ہم جاتے ہیں مشائخ کے پاس. اس وقت ہمارا ایک بندہ باقاعدہ مقرر ہے ان 3 علماء کی ریکارڈنگ کے لیے، حافظ شریف صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، مولانا ارشاد العصری صاحب، جو صرف ان کے دروس ریکارڈ کیے جائیں. میں نے ان کی مثال دی ہے، میں ٹوٹل مراد لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو یہ علماء اتنے مصروف ہوتے ہیں اپنے خاص دائرے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان ہمارے بڑے علماء کو اس چیز کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے کہ جنازے پڑھانے جانا ہے، اس چیز کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے کہ لوگوں کے نکاح پڑھانے جانا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ میرا نکاح فلانے بڑے عالم ہے. اور بھائی اس کا ایک اور بڑا مشن ہے جو اس کو پورا کرنے دو. یہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، ان تمام پروگراموں کا بائیکاٹ کر دیا جائے. ان علماء کو سب کو اٹھایا جائے
کسی کنٹینر میں رکھ کے کسی خاص باغیچے میں جا کے بٹھا دیا جائے اور وہاں ہر ایک عالم کا وہ جو علمی نکات ہیں ان کو ریکارڈنگ میں لایا جائے. یہ کام ہے جو کرنے والا ہے. اب اس سب کی سب سے بڑی مصروفیات، ذاتی مصروفیات کے علاوہ بھی، وہ فلاں چھوٹا درس وہاں پہ، فلاں چھوٹا سا درس وہاں، اس درس کا سوائے اس کے کہ ان کی حاضری ہو گئی ہے عوام میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. تو اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ علماء تیار ہو جائیں، جیسے آپ کا ماشاءاللہ یہ نہد اسٹوڈیو ہے، اس کے علاوہ ایک ایسا ہم مل کے کر سکتے ہیں، ایک ایسا گروپ، ایک ٹیم بنائی جائے جو فلاں عالم کے پاس جا کے ان کی وہ چیزیں ان کو لے کے آنا ہر بندے کا ممکن نہیں ہے. چاہے ہم ایک گاڑی بنا لیں جس میں پورا میڈیا کا سامان لگا ہو، سارا کچھ لگا ہو، عالم کے پاس جائے، اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو کہ اس میں پورا سامان ہو اور ان سے وہاں پہ ریکارڈنگ کروائی جائے تاکہ وہ ایک سیریز باقاعدہ چلائی جائے اور وہ ڈیٹیل والی سیریز چلائی جائے. ہاں جی، ایک آدھ پروگرام سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ڈیٹیل والے سیریز، یعنی اگر آپ کس نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھانی یا اصول کی پڑھانی تو وہ اسی گہرائی سے پڑھائے. یہ تب ہو سکتا ہے جیسے میرے اور آپ جیسے لوگ مل کر کوئی کام کریں، تب ان علماء کو لایا جائے گا. ادروائز اگر آپ کہنا کہ وہ خود آئیں، وہ جو میڈیا والے ہوتے ہیں اکثر ہمارے، ان کو ویورشپ چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا ہے جو لگی باتیں کرے اور لگی لگائی باتیں کرے، اور اس طرح ان بزرگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک الگ ٹیم ڈیڈیکیٹ کی جائے جو ان کی جگہ پہ جا کر ان کے ساتھ، آج پتہ ہو ہماری یہ ٹیم لاہور کی ہے یا یہ ٹیم فیصل آباد کی ہے، اس کے دن مقرر ہوں، آج ہمارا فلاں عالم ہے، آج ہمارا فلاں عالم. ماشاءاللہ آپ یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں، پروگرام میں نے کچھ سنے، بہت اچھا کر رہے ہیں. تو اس کو اگر اور بڑھایا جائے ان جید علماء تک. ٹھیک ہے شیخ، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس طرح کی باتوں کے لیے ہم ایک اور پروگرام کریں گے. اس پروگرام کو بھی اور اس مشن کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ جو ہے آپ کو وہ خوش بہتری رکھے کی جی، طرف آباد لائے رکھے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل فرمائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شیخ آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.